المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور چاہے حالات ملک میں کوئی بھی ہوں، کتنی بھی بڑی پریشانیاں ہوں، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، ان تمام حالات میں یہ ٹرسٹ اپنا کام تندہی سے سر انجام دیتا ہے۔ تو آج اس کے روح رواں جناب حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ساری قوم کا فخر ہیں، اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ ستائش کے مستحق ہیں، خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے، سماجی خدمات ہیں، تھیلیسیمک پیشنٹس کے لیے کام ہو رہا ہے، علاج معالجے پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو کیسے یہ اس ٹرسٹ کو اسٹیبلش کیا، کس طریقے سے اس میں کام ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے، آج حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو حاجی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ ٹرسٹ آپ نے بنایا کیوں، کیا سوچ تھی آپ کی، کیونکہ آپ پالیٹکس میں بھی رہے لیکن اس کے بعد تمام طرف اپنا جو فوکس ہے وہ سماجی کاموں میں شفٹ کر دیا، تو کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے سوچا اور پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے میرے نانا جان اور ان کے بھائی کاروبار کرتے تھے ہندوستان میں، تو وہاں الحمدللہ ان دونوں نے سوچا کہ جو اس وقت تک تیل سعودی عرب میں اور اسی طرح سونے کی کانیں یہ دریافت نہیں ہوئی تھیں، تو ہندوستان سے پیسے لے جا کر مسجد نبوی کے سامنے، باب مسجدی کے سامنے یتیم خانہ بنایا تھا۔ وہ ایک بیک گراؤنڈ ہمارے خاندان میں زیر بحث رہتا تھا، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم بھی انشاءاللہ کوئی خدمت کا کام کریں گے۔ الحمدللہ اب 37 سال ہو چکے ہیں، اور یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر المصطفیٰ رکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نام سے بہت زیادہ برکتیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں ہم جو ہیں دافع رنج و بلا۔ اس نام سے کام کرنے کے سبب بہت آسانی پیدا ہوئی، اور الحمدللہ پاکستان کے ہر کوچے گوشے میں، ہر ضلع، ہر تحصیل میں، ہر ڈویژن، ہر صوبے میں گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کارکنان جو دور طالب علمی میں سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگاتے تھے، انہوں نے کام اٹھایا۔ نوجوان نسل کو اٹھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ سلسلہ وار نسل در نسل کام چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ 365 دن ایکٹیو رہنے والی یہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سیلاب یا زلزلے آنے کا انتظار کرے، تو 365 دن کام کرنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کس طرح سے کام کیا جائے، اور پھر مشکل گھڑی کا ہم انتظار نہیں کرتے، پورا سال 365 دن فری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں، اویئرنیس کی مہم چلائی جاتی ہے، جس میں ہمارا 92 ٹیلی ویژن والا ہر اویئرنیس کی مہم میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کیمپ میں آنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں شوگر کا مریض تو نہیں ہو گیا، میں کولیسٹرول لیول کا مریض تو نہیں ہو گیا ہوں۔ بچنے کی تدابیر، چند دنوں کی دوائیں ان کو دی جاتی ہیں، اور جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا، پورے دنیا میں سب سے زیادہ ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کے آپریشن المصطفیٰ نے کیے ہیں، اس لیے کہ پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر وہ ملک جہاں ایسے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس کے کوئی نحوست کا دخل ہے، نہ چاند گرہن کا کوئی قصور ہے، نہ کوئی سورج گرہن کا قصور ہے۔ میں امریکہ اس کے تحقیقاتی ادارے میں جا چکا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال ایسے 9000 بچے سال میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بچوں کا آپریشن المصطفیٰ یہاں بھی، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی، بلوچستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی مفت کرتی ہے، سندھ میں بھی مفت کرتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب ایک کلیفٹ پیلٹ کا ایک الگ آپریشن ہاسپٹل ہم انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے قائم کریں گے، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 1 لاکھ گاؤں دیہات میں جا کر ہم آنکھوں کے فری آپریشن
کر چکے ہیں، جہاں نہ ماہر ڈاکٹر ہے، نہ کوئی سرجن ہے، نہ کوئی آپریشن تھیٹر ہے، سب چیزیں ہماری موو کرتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انگلش ترجمہ ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جب بھوک لگے تو پیٹ کی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصے کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ان کے ڈائجیشن کے لیے جگہ چھوڑو۔ یہ پریونٹیو ایکشن ہے، اس سے بیماری کم پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عورتیں ایسی ہیں جو بہت ایجڈ ہیں اور ان کی اولاد ان کی خدمت کرنے سے کسی بھی طرح قاصر ہے، یا ایسے مرد ہیں کہ جو بہت ضعیف ہو گئے، اولاد خیال کرنے سے قاصر ہے، تو خواتین کے لیے ہم نے بنایا ہے گوشہ خاتون جنت۔ وہ اس میں رہتی ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا علاج معالجہ سب کچھ ہوتا ہے، اور شام کو ان کو ویل چیئر میں لان میں گھمایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ اور مردوں میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گوشہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ڈائلسس سینٹر بھی ہمارا ہے، 12 مشینیں ہیں، اور کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں تو 1 پیسہ نہیں دے سکتا تو بھی ڈائلسس وہ کرا کے جاتا ہے۔ اسی طرح سے تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، اگر کوئی کہے کہ ہمارے بیٹے کا علاج کرو، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق اس کا علاج فری ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو شوگر کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا ڈیٹیل کام ہو رہا ہے حاجی حنیف طیب صاحب، لیکن میں یہ جاننا ضرور چاہوں گی اور بڑی کیوریوسٹی ہے مجھے اس بات پہ کہ جب لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں، آپ وفاقی وزیر بھی رہے تو سیاست میں آنے کے بعد تو سیاست کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن آپ سیاست میں غیر متحرک ہوئے، سوشل ورک کی طرف آئے، اس پر فوکس کیا، یہ تحریک کیسے ملی؟ کیا سوچا تھا آپ نے کہ بس اب سیاست نہیں کرنی، سیاست چھوڑنی اور مجھے ادھر جو ہے نا اپنا سارا فوکس شفٹ کرنا ہے؟ الحمدللہ میں کراچی سے 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کونسلر بھی رہا، اور 4 فیڈرل منسٹریز میرے پاس رہیں جس میں پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز، لیبر مین پاور سب شامل تھی۔ لیکن میں نے اندازہ لگایا جا کر دورے کر کے چپے چپے پہ جا کے کہ بہت زیادہ انسان پریشان ہے اور حکومت کے ذریعے سے ان مسائل کا حل ہونا کافی مشکل ہے، تو ضرورت تھی کہ ایک چپے چپے میں کام کرنے والی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے۔ تو یہ المصطفیٰ کی طرف مائل ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ کی ٹیم جو آئی ہے وہ بتائے گی کہ میں ان تمام امپورٹنٹ منسٹریوں میں رہنے کے باوجود 5 منزلہ بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اصل دنیا میں اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن سب سے آسان ذریعہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کی طرف مائل ہو گئے، اور دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انسانیت کی خدمت کی باتیں تو 100-150 سال سے لوگ کرتے ہیں، لیکن پوری خدمت خلق جس میں کتا بھی شامل ہے، جس میں بلی بھی شامل ہے، جس میں چڑیا بھی شامل ہے، جس میں ہرنی بھی شامل ہے، ان سب کی خدمت کا درس 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ دنیا کو یہ بتانے کے لیے اس کا نام المصطفیٰ رکھا گیا، اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانے کا موقع دیا کہ دنیا میں جتنی جگہ پر بھی جو بھی سوشل ورک کر رہا ہے اس کے پائنیئر، اس کے بانی، خدمت خلق کے بانی اور پائنیئر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس چیز نے متوجہ کیا، اور اس چیز نے بھی کیا کہ جب المصطفیٰ ہاسپٹل جاتا ہوں تو کوئی بوڑھا آدمی باہر نکل رہا ہوتا ہے یا کوئی بوڑھی عورت علاج کر کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ حنیف طیب ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرا ہی نام حنیف طیب ہے۔ تو وہ رو کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر ہر سیاستدان
اپنے اپنے علاقے میں اس طرح لوگوں کی مشکلات کو دور کرے تو یقیناً بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور ہمارا ایک پروگرام ان قریب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ کی دعا سے. کس حد تک آپ کو تسکین ملتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ جب لوگ صحت یاب ہو کر جاتے ہیں، جب بچے خون لگوا کر جاتے ہیں، ایک نئی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے اور اس نام کی نسبت سے ان لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے، تو کس حد تک سیٹسفیکشن اور پرسکون اپنا زندگی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ جو میری زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، میرا گھر کا سکون ہے، یہ سب کچھ اسی کام کی برکت ہے. اور یقیناً جب ایک آدمی اپنی موتیا کی وجہ سے بینائی اور ایک خاتون بینائی کھو چکی ہوتی ہے، جب المصطفیٰ کی طرف سے اس کا فری آپریشن ہوتا ہے، وہ جب گھر جا کر قرآن شریف کھولتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے قرآن کی حروف نظر آنے شروع ہوتے ہیں، وہ رونا شروع کرتے ہیں اور دعائیں دینا شروع کرتے ہیں. تو ہماری زندگی کا تو یہی حاصل ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد یتیم خانے کے لیے CDA میں ہم جب اسلام آباد کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہم نقشہ جمع کرا رہے ہیں ایک بچیوں کا یتیم خانہ، ایک بچوں کا یتیم خانہ جس میں ان کو انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے گا، بھرپور ان کی تربیت کی جائے گی، دین کے آداب بھی سکھائے جائیں گے. تو انشاءاللہ جو بھی اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہے وہ پہلے آئے، ملاقات کرے، دیکھے، وزٹ کرے، چپے چپے پہ المصطفیٰ کام دیکھیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا تھیلیسیمیا کا، تو بلڈ بینک کے لیے بڑی تکلیف تھی، لیکن میں شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے مریدین سے احباب سے کہا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ گئے اور بلڈ بینک مل گیا. اچھا بلڈ ہمیں جو ملا ڈونیشن کے لیے، ہم زیادہ تر خود بلڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سر سید یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ڈو یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، تاکہ لوگ فریش خون جو ہے ملے اور بچوں کو زیادہ فائدہ ہو. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ دوا اپنی جگہ ہے لیکن وسیلہ اور دعا بھی اپنی جگہ ہے. تو ہم ایسے پروگرام پورا سال کرتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کا سبب بنتے ہیں. جلدی لوگوں کو شفا ملتی ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سکون اور جو اطمینان اس کام کے کرنے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانے سے بھی نصیب نہیں ہوتا. انسان کو خدمت کرنی چاہیے. اور میں اور شکر ادا کرنے کے لیے آپ کی معرفت لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کام کے نتیجے میں میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے غسل کے لیے اندر شریک ہو چکا ہوں. 55 منٹ میں نے غسل کعبہ میں شرکت کی ہے اور ایک مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اندر حاضری ہوئی ہے، آدھے گھنٹے شرکت کی ہے. یہ چیزیں تو انسان کی دعاؤں سے اللہ کرم فرماتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انسان جس اندر طرح جا کام کر کر رہے ہیں، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں یا جو بوڑھے ہیں یا جو بزرگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے شیلٹر ہومز میں رکھا ہوا ہے، جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، تو ایسی تو ان گنت دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ پر. کس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ فنڈز کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپریشنز ہوتے ہیں اور بیماروں کا علاج ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، تو کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی دیجیے گا. ایک کالر لے لیتے ہیں پہلے. امتیاز علی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک. وعلیکم السلام. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے 37 سال کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا. میری 3 بیٹی ہے. بیٹا کام کے لیے کچھ بھی نہیں. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دینا لگا دے یہیں داری ہے، میں بس کچھ سالوں بیٹھ کے بیٹا میں اپنی بچیوں کی کفالت کر سکوں. بیٹا بالکل بھوکے، گھر میں کچھ بھی نہیں، بہت برے حالات میں اس لیے جی
آپ اپنا فون پر ہی امتیاز رہیے بھائی، گا، اپنا آپ نمبر بہت ضرور لکھوا دیجئے، کنٹرول روم میں رہے آپ سے رابطہ کر جی حاجی حنیف طاہر صاحب جائیے نمبر لکھوا دیں کنٹرول روم میں اور مجھے پہنچ جائے نمبر، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ضرور خدمت کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گے، ان کے آنسو جو ہے ان کو خوشیوں کے آنسو میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کریں گے۔ کاروبار لگ جائے، کوئی بھی ٹھیلا سبزی وغیرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا بھائی آپ اپنا نمبر آپ ہولڈ کریں، آپ سے بھی ٹیم رابطہ کر رہی ہے، فون مت بند کیجئے گا، آپ اپنا نمبر ضرور نوٹ کروائیے گا، ہم حاجی صاحب تک آپ کا نمبر ضرور پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حاجی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد بھی کریں گے۔ حاجی صاحب آپ لوگ خود کس طریقے سے فنڈز وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور کون لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اندازہ یہ ہے کہ اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوں گے کیونکہ مجھ سے لے لیے گئے تھے، نمبر 1 کانٹیکٹ نمبر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر شہر میں المصطفیٰ اپنے نام کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، وہ اگر نمبر لے لیں تو وہ اگر اپنی کوئی زمین دینا چاہتے ہوں ہسپتال کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، بچوں کو دین کی تعلیم پڑھانے کے لیے، کلینک کھولنے کے لیے، پولی کلینک کھولنے کے لیے اور دیگر اچھے نیک کاموں کے لیے، المصطفیٰ کے تھیلیسیمیا کے معاملے کو میں نے ذکر کیا، ڈائلیسس کا ذکر کیا، کوئی بندہ ڈائلیسس مشین دینا چاہے، کوئی بندہ ایک بندے کو تھیلیسیمیا کے لیے اسپانسر کرنا چاہے تو وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس عنوان پر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ مجھے ایک بندہ بتاؤ، ایک کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور اس کے لیے مالی مشکلات ہوں، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اپنے لیے جینا اور بات ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کوئی تھر پارکر میں کنواں کھولنا چاہے، کوئی چولستان میں مدد کرنا چاہے، ہر علاقے کے لوگ گریجویٹ ہمارے پاس موجود ہیں، متعدد بار ایسوسیشن کے صدر المصطفیٰ کے لیے اپنے ضلع میں کام کرتے ہیں، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل سابق پورے پاکستان کے، ابھی لاہور کے تمام سامان کی تقسیم ان کی نگرانی میں ہوا، تو الحمدللہ سب لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اگر رابطہ کوئی کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رسپانس بھی ملے گا، اسے مشورہ بھی کیا جائے گا کہ وہ کس کام میں انٹرسٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اس شعبے میں ہم مل جل کر ان کے ساتھ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی مدد یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی حنیف طیب صاحب، یہ جو کرونا کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے حالات بہت سنگین ہو گئے، مشکلات بہت بڑھ گئیں، چیلنجز بھی بہت بڑھ گئے، کس حد تک مشکلات میں اضافہ ہوا، کام افیکٹ ہوا ہے آپ کا، یا کس طریقے سے ہو رہا ہے کرونا کی صورتحال میں؟ چائنا میں جب یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا نا، جب سے ہم حکومت کو کہتے تھے وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو، ایک تو ان دونوں کو اپنی لڑائی فوری طور پر بند کر دینی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے ان سے کہا کہ سماجی تنظیموں کو 365 دن کام کرنے کا تجربہ ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، کوئی ڈیزرونگ ہے اس کی عزت نفس کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک ورکر ہیں، تو انہیں بھی اگر اس قسم کی ضرورت تھی تو ہم وہ رابطہ کرتے، لیکن وہ اپنے ہی ایک دوسرے کے خلاف کاموں میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، لیکن جاری رہا۔ ہم غریب لوگوں کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہر سال غریبوں میں تقسیم کے لیے 800 ٹن چاول آتے ہیں، ہمارے پاس ضرورت مندوں کی فہرستیں ہیں، ہم نے دن میں ان کو کارڈ پہنچا دیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے، رینجرز کی مدد سے، پولیس کی مدد سے رات کو 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد ان سے کارڈ لے کر ان کا چہرہ دیکھے بغیر، ان کے چہرے کا فوٹو کھینچے بغیر ان کو راشن پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کام جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سانگڑ میں مدد کی، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے کہوں گا سانگڑ ضلع میں ٹنڈو آدم اس کا شہر ہے، شہزاد پور اس کا شہر ہے، سنجھورو اس کا شہر ہے، اور اسی طرح سے راوتیانی شریف اس کا شہر ہے۔ تو اس تمام جگہوں پر اس طرح ہر ضلع کی چھوٹی چھوٹی آبادی میں ہم الحمدللہ کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا
کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بنی بھی رہے گی. میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آگے بھی بات بنائی رکھے. گھڑیوں میں حاجی محمد حنیف طیب صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سیاسی بات ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بھی ایک ٹائیگر فورس بنائی, اس میں نوجوانوں کو انوالو کرنے کے لیے کہا گیا. اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ نے بھی اپنی جوانی میں انجمن طلبہ اسلام میں آپ متحرک رہے اور اس کے بانی بھی ہیں. بڑا جو ہے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور جیسے کہ آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ینگ بلڈ آئے اور کام کرے تاکہ وہ آگے چیز کنٹینیو پوری فیملیز میں ہوتی ہے. پھر تو نوجوانوں سے کیا امیدیں ہیں, کس طریقے سے ان سے کام لیا جا سکتا ہے, کتنا ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے کاموں میں شرکت کریں اور سب لوگ مل کے ساتھ دیں؟ ساری امیدیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے بعد اس پاکستان کے نوجوانوں سے وابستہ ہیں. وہ اگر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی سدھرے گی, اگلا جہان بھی سدھرے گا اور ان کو بے شمار دعائیں ملیں گی. اس لیے ہم تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ اخلاص سے کام کریں, سنجیدگی سے کام کریں, جی اللہ کو یقین آئے, ایسا اخلاص دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہو اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے, دیکھو میرے نوجوان بندے جو ہیں کس طرح چپے چپے پہ کام کر رہے ہیں. نوجوانوں کو اللہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے, اللہ عزت دے گا. کوئی فورس بنا کر ان کو یہ کہنا کہ آئندہ آپ کو الیکشن کا جیتنے میں آسانی ہوگی, نہیں. آئندہ اور ہمیشہ اللہ کا کرم شامل حال ہوگا, اللہ کے نبی کا کرم شامل حال ہوگا, حسنین کریمین کا کرم شامل حال ہوگا, غوث اعظم کا کرم شامل حال ہوگا. اس لیے ہم تو نوجوانوں کی باقاعدہ پورا سال تربیتی نشست کرتے ہیں کہ اس سے اجر کسی سے نہیں مانگنا, اس کو اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں کی بھی آپ کو رپورٹ ملے گی تو ہر جگہ نوجوان اس قدر گرمی میں, دھوپ میں, دن کو روزے کی حالت میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور رات کو سونے کے ٹائم پر وہ جا کر راشن تقسیم کرتے ہیں. تو اس لیے بہت اچھا ہے کہ انسان دنیا میں کسی کے کام آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً وہ دنیا میں بھی اس کی عزت سنورے گی, اگلا جہان بھی اس کا بہت اچھا ہوگا. جو تعاون کرنا چاہیں وہ رابطہ قائم کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خواہش کی. جی حاجی حنیف طیب صاحب, ایک تو پاکستانی قوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس قوم نے جس طریقے سے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا, میں چاہوں گی ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کریں, اور دوسری طرف یہ کہ یتیم بچوں کی شادی کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے ان لوگوں کو جو یتیم بچوں کی, غریب بچوں کی شادی میں مدد کرتے ہیں. ہم اب تک ہزاروں شادیاں کرا چکے ہیں اور جب وہ واپس دولہا دلہن گھر جا رہے ہوتے ہیں تو شہزور ٹرک کا ایک سامان ان کے ساتھ جاتا ہے. قرآن مجید کنز الایمان ترجمے والا جاتا ہے, مشلے بھی جاتے ہیں اور گھر کے ضرورت کی ہر چیز جاتی ہے. اور ان کو شادی والے دن ایک عالم دین سے اچھا لیکچر دلایا جاتا ہے کہ زندگی کو اگر آپ کامیابی سے گزارنا چاہتے ہیں تو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنائیں, خلفۂ راشدین کی زندگی کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہت کامیابی کے ساتھ گزرے گی. تو لوگ اور کہیں ہم 63 شادیاں کرتے ہیں, نبی کے عمر مبارک کی نسبت ہے. کہیں ہم 12 کرتے ہیں, 12 ربیع الاول کی نسبت ہے. کہیں ہم 92 کرتے ہیں, 92. تو 92 محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدد بھی ہے اور آپ کے تو ٹیلی ویژن کا نام ہی 92 ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں بہت کچھ مال کما بھی لیں تو وہ تمام ساری چیزیں کھانے کے بجائے گھر میں پڑی رہتی ہیں. اس لیے ہم پڑوسیوں کو دیکھیں, غریبوں کو دیکھیں, رشتہ داروں کو دیکھیں اور ان تک اگر یہ چیزیں پہنچائیں. میں تو پیٹ بھر کے کھاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا رہے, یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو اس لیے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں, اگر کوئی غریب آپ کو
अपने मोहल्ले में जानते हैं, चुपचाप इज्जत नफ्स का मुजाहरा करते हुए आप उसको पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेशुमार इंसान दुनिया की नेमतों से अल्लाह ताला मालामाल फरमाएगा। बेशक, और जब नेकी करने के लिए आप सोच लेते हैं तो अल्लाह ताला राहें भी निकाल देता है। और जैसे कि हमने आपकी जो पूरा प्रैक्टिस थी उसको देखा, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो बस बात यही है कि बुनियाद नेकी हो। जब आप सोच लेते हैं कि हमें कोई अच्छा काम करना है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते हमवार करता रहता है। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत और इस्तिकामत और तंदुरुस्ती दे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब और लोगों की दुआएं समेटते रहें। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप हमारा आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।